موضوع الدرس في تفصيل أحكام الصيد وبيان الحلال سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان اللہ سریع الحساب. سورۃ المائدہ میں الحمدللہ ہم نے جو تلاوت کی ہے تو اس میں سب سے پہلا حکم تھا ایفاء عہد کا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنے عہد پورے کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کر دیے ہم نے چوپائے مگر جو تم پہ پڑھا جائے گا. غیر محل الصید وانتم حرم، نہیں حلال شکار اس حال میں کہ تم احرام میں ہو. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتی ہیں، فیصلہ فرماتی ہیں جو چاہتے ہیں. اس کے بعد حکم دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی توہین نہ کرو. ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت کے مہینوں کی. ولا الہدیہ، اور نہ اس جانور کی جو اللہ کے نام پہ بھیجا جائے. ولا القلائد، اور نہ وہ جانور جن کے گلے میں علامتی طور پہ پٹے ڈالے گئے. ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اور نہ اللہ کے گھر آنے والوں کو منع کرو جو اللہ تعالی کا فضل اور رضوان رضا ڈھونڈتے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام سے نکل جاؤ تو اب شکار کرو. یہ امر استحباب کے لیے ہے، یعنی واجب نہیں کہ ہر آدمی شکار کرے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور نہ تم کو کسی قوم کا بغض اس بات پہ آمادہ کرے کہ لوگوں کو مسجد الحرام سے روکو، اس لیے ان پہ تجاوز کرو، اعتداء کرو، نہیں کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور مدد کرو بھلائی کے کاموں پہ اور ان کاموں پہ جن میں اللہ کا ڈر اور پرہیزگاری ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ پہ اور ظلم پہ کبھی تعاون نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہر حال میں اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے. اس کے بعد محرمات کا بیان ہے. حرمت علیکم المیتہ، اللہ نے تم پہ وہ جانور جو مر جائے، جو مردار ہو جائے، وہ حرام ہے. والدم، اور وہ خون جو نکلتا ہے ذبح کے وقت. ولحم الخنزیر، اور گوشت خنزیر کا. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس کو اللہ کے نام کے سوا کسی غیر کے نام پہ ذبح کیا جائے، نام لیا جائے یا نیت میں فعل میں غیر اللہ کی نیت ہو. والمنخنقۃ، جس کا گلا گھونٹ کے مر جائے. والموقوذۃ، جو لاٹھی سے یا چوٹ سے مر جائے. والمتردیۃ، اور وہ جانور جو اوپر سے گر جائے یا کنویں میں گر جائے اور مر جائے. والنتیھۃ، اور وہ جانور جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مار کے مار ڈالا ہو. وما اکل السبع الا ما ذکیتم،
اور جس کو کسی درندے نے چیر پھاڑ کے کھایا ہو. ہاں اگر وہ زندہ ہے اور تم نے ان کو ذبح کر دیا ہے تو پھر حلال ہے. وما ذبح علی النصب، اور جو آستانوں پہ مشرکین ذبح کرتے تھے اس کا کھانا بھی حرام. وان تستقسموا بالازلام، تم تیروں سے قرآن اندازی کرو یا تقسیم کرو، یہ بھی حرام. ذالکم فسق، یہ امور جو ہیں تمہارے اللہ تعالی کے حدود سے نکلنے والے ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر مایوس ہو گئے تمہارے دین سے. دین کامل ہو گیا، دین کو عزت مل گئی، دین کو غلبہ مل گیا. فلا تخشوہم واخشون، اب تم کافروں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، اور آج کے دن یعنی یہ عرفات کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، یوم الوقوف ہے، تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو میں نے پورا کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے پسندیدہ دین جو ہے اسلام کو قرار دیا. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، اگر کوئی حالت اضطرار میں شدید بھوک میں جان جانے کا خطرہ ہو لیکن تجاوز حد سے نہ کرے تو اس کے لیے مردار کا کھانا بھی جائز ہے. فإن اللہ غفور رحیم، اگر کوئی تھوڑی بہت ہی غلطی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ سد رمق مثلا 2 لقمے ہیں لیکن 3 کھا بیٹھے، تو اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحمت فرمانے والے ہیں. اور آج کے سبق میں جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں، یاد رکھو ان کا تعلق ہے حلال چیزوں سے. پہلے وہ بیان کر دیے گئے کہ جو مومن کے لیے، مسلمان کے لیے حرام. اب جو بیان کیا جا رہا ہے وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے حلال کیا. یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمكم اللہ. اب اصل میں ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسے علاقوں میں ہیں کہ پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں ماں سوائے شکار کے اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے گوشت کھانے کا، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہو؟ تو یاد رکھیں کہ شکار کرنا جو ہے یہ حلال ہے، جائز ہے. اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گزر بسر جو تھی مکے میں، وہ بھی شکار پہ تھی کہ پہاڑی علاقہ، یہاں بھی تو کوئی آبادی نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی چیزیں نہیں، کوئی کھیت نہیں، صرف پہاڑ تھے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شکار کر کے کھاتے تھے. تو شکار کرنا جو ہے وہ جائز. ایک یاد رکھو، ایک جانور ہوتے ہیں جن کو اہلی کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے پالتو جانور جیسے گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، یہ سب ہمارے اہلی جانور ہیں. اور بعض جانور ہوتے ہیں جو وحشی ہوتے ہیں، ان کو شکار کے بغیر پکڑا ہی نہیں جا سکتا. تو ان میں بھی بعض تو ایسے ہیں نا جو مطلقاً حرام ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ حلال ہیں. وہ شکار ہوتا ہے، اور شکار کئی چیزوں سے ہوتا ہے، کتے سے بھی ہوتا ہے، باز سے بھی ہوتا ہے، چیتے سے بھی ہوتا ہے، شکرے سے بھی ہوتا ہے، شاہین سے بھی ہوتا ہے. ان چیزوں سے شکار کھیلا جاتا ہے. اب سب سے پہلا مسئلہ تو یہ سمجھیں کہ اللہ نے ایک ایسا جامع جواب دیا کہ قل احل لکم الطیبات، یہ طیبات جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے.
اب طیبات کے ماننے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ طیبات کا معنی یہ ہے کہ پاکیزہ بھی ہو اور لذیذ بھی ہو، وہ طیبات۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس پاک ہو، پاکیزہ ہو۔ تو اللہ نے یہ دیکھیں نا کتنا رحمت ہے خداوند قدوس کی کہ اگر حلال جانوروں کو گنتے کہ یہ حلال یہ حلال یہ حلال یہ ہوتے ایک بڑی طویل فہرست ہو تو آدمی کو یاد کرنا بھی مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ جو چیز طیب ہے پاکیزہ ہے وہ حلال ہے، اور جو چیزیں خبیث ہیں، پلید ہیں، ناپاک ہیں، گندی ہیں، وہ حرام۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ طیبات حلال اور خبائث جو ہیں وہ حرام۔ اب خبائث جو ہیں یاد رکھو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہمارے بدن کو بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں وہ بھی حرام ہے۔ اب دیکھیں سانپ ہے حرام ہے، چھپکلی ہے حرام ہے، بچھو ہے حرام ہے، بگیاڑ ہے حرام ہے، چیتا ہے حرام ہے، شیر ہے حرام ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں روحانی طور پہ نقصان پہنچاتی ہیں کہ ان کے کھانے سے ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے، ہماری روحانیت متاثر ہوتی۔ ان چیزوں کی اصل میں سمجھ تب آتی ہے میرے عزیز، میرے بزرگ، میرے بھائی، کہ جب آدمی کو حلال کی تلاش ہو، ورنہ تو بس ٹھیک ہے جانوروں کی طرح پیدا ہوئے، چرتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، مر گئے، بس خلاص بات ختم ہو گئی۔ لیکن حرام کے اتنے اثرات بد ہوتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی نے لکھا ہے کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی تو 3 مہینے کے لیے میں تہجد سے محروم ہو گیا۔ اسی طرح اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اگر حرام اندر چلا جائے، اندر حرام کے لقمات چلے جائیں تو پھر دل کے اندر جو اللہ کی طرف سے نورانیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر دل پہ اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر اس کو نماز میں، عبادات میں لذت ہی نہیں ملتی۔ اور یہ حدیث میں ہے، یاد رکھو بزرگ ایسی باتیں نہیں کہتے، علماء، فقہاء، محدثین، اولیاء، صوفیاء جو صحیح صوفی ہیں وہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، اس کی دلیل ہوتی ہے حدیث سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ ماکلہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام، اس کا کھانا بھی حرام ہے، سود کے پیسے سے گزارا کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شطرنجوں پہ بازی لگاتا ہے، اور اسی سے کپڑے پہنتا ہے، اور اسی سے اس کا بدن جو ہے پروان چڑھتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ بڑی دعائیں کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب انا یستجاب لہ، کہاں سے اس کے لیے دعا منظور ہوگی؟ یہی وجہ ہے میرے محترم کہ آج دنیا میں لاکھوں مسلمان، اب حج میں دیکھ لیں، ابھی عمرے پہ دیکھ لیں، رمضان میں دیکھ لیں، 27 کی رات میں دیکھ لیں، 29 کی رات میں دیکھ لیں، ختم قرآن پہ دیکھ لیں، یعنی 10-10 20-20 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، اور رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں، چیخیں نکل جاتی ہیں روتے روتے، لیکن دعائیں منظور نہیں ہو رہی۔ تو آخر کوئی وجہ تو ہے نا، آدمی کو سوچنا چاہیے۔
اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک اللہ والے جو تھے وہ دہلی سے سفر کر کے حضرت فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پاک پٹن پہنچے. حضرت نے فرمایا ابھی کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا حضرت آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں. فرمایا کسی کا قرضہ تو نہیں دینا؟ میں نے کہا حضرت ایک ہندو سے میں نے کوئی چیز خریدی تھی، اتفاق یہ ہے کہ مجھے موقع نہیں ملا، 7 پیسے جو ہے نا اس ہندو کے میرے ذمہ رہ گئے. آپ نے فرمایا پہلے جا کے قرضہ ادا کرو پھر بیعت کے لیے. اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھے، ٹرینیں نہیں تھی کہ ابھی آدمی بیٹھا 2 دن میں پہنچ گیا، 4 گھنٹے میں پہنچ گیا. وہ تو مہینوں سفر کرنا پڑا تھا. واپس آئے اور 7 پیسے واپس کیے اس کو. اس ہندو نے کہا حضرت مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، اور یہ کوئی اتنا بڑا پیسہ تو نہیں تھا کہ آپ مجھے دینے کے لیے اتنا تکلیف فرمائیے. میں بھائی تمہارا حق ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو. تو اس نے کہا حضرت سب سے پہلے تو مجھے کلمہ پڑھا دیں. جو اسلام 7 پیسے کسی کو نہیں کھانے دیتا تو کسی کا اور حق کیا کھانے دے گا. پھر حضرت کے بعد پہنچے تو حضرت نے بیعت کی. اصل وجوہات میرے عزیز یہی ہوتی ہیں کہ ہم نے کسی کا قرضہ کھایا ہوا ہے، ہم نے کسی یتیم کا مال دبایا ہوا ہے. اللہ نہ کرے جیسے آج کل تو لینڈ مافیا ہے نا، غریبوں کی زمین پہ قبضہ کر لیا. یا کسی بھی وجہ سے مال مشتبہ اندر چلا گیا. اب دیکھیں نا مثلا یہاں آتے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ کہ اس ملک کی جو چیز ہے اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کی مرغی ہے، یہاں کا دمبا ہے، یہاں کا جانور ہے، وہ خالص حلال ہوتا. الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا ہے. ان کا مرکز جو ہے نا جہاں مرغیاں ہوتی ہیں، ان کے بڑے بڑے پولٹری فارم ہیں، تو باقاعدہ انتظام ہے ذبح کا، اور باقاعدہ مسلمان کھڑے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر اور بسم اللہ اللہ اکبر. اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن جو چیز، جو گوشت جو ہے باہر سے آتا ہے اور خاص طور سے کافر ملکوں سے آتا ہے، اب اس کا کیا اعتبار ہے؟ وہ کون سے ہمارے خیر خواہ ہیں کہ ہمارے لیے ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے صرف مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے ٹیپ ریکارڈر لگا دیتے ہیں اور مشین چل رہی ہے، اس پہ مرغیاں پھر رہی ہیں اور کرنٹ لگ رہا ہے، وہ مر رہی ہیں، ٹیپ ریکارڈر پڑھ رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر. تو اگر ہم عمرہ کرنے آئیں اور ایسا مال مشتبہ کھاتے رہیں تو کیا ہمارا عمرہ مقبول ہوگا یا دعائیں مقبول ہوں گی؟ حالانکہ 15 دن ہوتے ہیں، 20 دن ہوتے ہیں، 10 دن ادھر ہوتے ہیں، 10 دن مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں. اگر آدمی احتیاط کرے، چلو ان دنوں میں گوشت نہ بھی کھائے تو مر تو نہیں جائے گا نا آدمی. سبزی پہ گزارا کر لے، فروٹ پہ گزارا کر لے، پھلوں پہ گزارا کر لے، یا اگر بہت زیادہ شوق ہے خود لے کے ذبح کرا کے پکوا لے. یہی وجہ ہے کہ لاکھوں لوگ عمرے پہ آتے ہیں. اس وقت تک تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ لوگ آ چکے ہیں عمرے پہ. لاکھوں لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں، اور یہ تو ناممکن ہے کہ وہ دعا نہ مانگتے ہوں. وہ پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے، شام کے لیے، فلسطین کے لیے، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، کون مسلمان ہے دعا نہیں مانگتا ہوگا؟ لیکن حالات روز بروز بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اصلاح نہیں ہوتی، امن نہیں ہوتا. اس لیے یاد رکھیں کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ طیبات، پاکیزہ چیزوں کا کھانا، حلال چیزوں کا کھانا.
یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ نے یہی حکم اپنے پیغمبروں کو دیا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، پاک چیزیں کھائیں، حلال چیز کھائیں. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے آپ کو رزق دیا ہے اس میں پاکیزہ چیز، حلال چیز کھاؤ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور جو تم نے جانور سکھائے ہیں. اسی طرح یاد رکھو کہ جو جانور چیر پھاڑ کے کھانے والا ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، اور اسی طرح جو پرندے پنجوں سے جا کے شکار کر کے کھاتے ہیں وہ بھی حرام ہوتا ہے. لیکن اگر تم نے جانور کو سدھایا ہے، کتا ہے، باز ہے، شکرا ہے، شاہین ہے، مکلبین ان کو کہا گیا، یعنی کیونکہ کتا بھی تو ایک درندہ ہے، تو شکار کبھی درندے سے ہوتا ہے کبھی پرندے سے ہوتا ہے. تو اب اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 2-3 شرطیں لگا دی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہر جاندار جو ہے نا جی انسان ہے، جانور ہے، تو انسان کی جان بھی تو اللہ کے نام پہ نکلے نا. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور جاندار ہے اور اہلی ہے، پالتو جانور ہے، اس کو بھی آپ بسم اللہ اللہ کے نام پہ جان لیں. ولا تاکلوا مما لم یذکر رسول اللہ علیہ، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ نہ کھائیں. اب یہ ہے کہ ہم نے شکار کیا ہے تو اس کے لیے شرط ایک تو یہ ہے کہ وہ سدھایا ہوا ہو، سکھایا ہوا ہو. سکھائے ہوئے کا کیا مطلب ہے کہ اگر تم نے کتا چھوڑا ہے، لیکن یہ بھی شرط ہے کہ تم اس پہ بسم اللہ پڑھ کے چھوڑو، بسم اللہ اللہ کر کے چھوڑو. اچھا تم نے نہیں چھوڑا، ہے شکاری کتا تمہارا، لیکن وہ خود دوڑ پڑا اور کسی شکار کو پکڑ لیا، اس کا کھانا حرام ہے. شرط ہے کہ تم چھوڑو اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑو. اور اسی طرح اب یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ سکھایا ہوا ہے؟ اگر اس نے شکار کو پکڑ کے تمہارے لیے روک لیا ہے تو وہ سکھایا ہوا ہے. اگر اس نے خود کھانا شروع کر دیا ہے تو پھر اس نے اپنے لیے پکڑا ہے، تمہارے لیے نہیں پکڑا ہے. اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ کتا ہو یا پرندہ ہو، اگر اس نے جانور کو پکڑا ہے خود کھا لیا ہے وہ کہتے ہیں حرام. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں درندے میں اور پرندے میں فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ درندہ جو ہے اس کو سدھایا جاتا ہے، اس کو مارا بھی جا سکتا ہے. پرندے کا آپ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں اگر تو کتے نے پکڑ کے کھا لیا ہے خود وہ تو حرام ہے، لیکن اگر درندے نے پکڑا اور اس نے کچھ منہ مارا ہے تو وہ حرام نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو روکا ہی نہیں جا سکتا. اس کو سکھایا اسی گوشت کھانے پہ جاتا ہے، اس کو پہلے کھلاتے ہیں تاکہ اس کی عادت ہو جائے. اور اسی طرح حضرت عدی نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کتا چھوڑا شکار پہ، لیکن جب میں خود موقع پہ پہنچا تو میرے کتے نے بھی پکڑا ہوا تھا اور ایک اور کتا بھی وہاں موجود تھا. تو آپ نے فرمایا مت کھاؤ، کیا پتا اس نے پکڑا ہے یا اس نے پکڑا ہے. چیز مشکوک ہو گئی، جب مشتبہ ہو گئی تو کھانا حرام ہو گیا. یعنی جس چیز میں شبہ پڑ جائے کہ جی پتہ نہیں یہ مرغی باہر سے آئی ہے، اللہ عالم ذبیحہ ہے یا نہیں ہے، تو مت کھاؤ. اللہ والے تو اتنا احتیاط کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کبھی بازار سے پھل لے کے نہیں کھاتے تھے.
تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت ہم تو خریدتے ہیں نا. اور فرمایا نہیں، بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اس وقت تک کسی پھلدار درخت کی بے کرنا حرام ہے جب تک اس کا ثمر جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے، تبدو صلاح نظر آئے وہ. اور یہ تاجر لوگ جو ہیں یہ تو 2-4 سال کے لیے باغات خرید لیتے ہیں، ثمر آئے نہ آئے. تو بے حرام ہے. جب اصل بے حرام ہو گئی آگے چاہے جہاں تک بکتا جائے وہ حرام ہی ہوگا، کیونکہ ثمن الحرام ہے حرام، حرام کی کمائی جو ہے وہ حرام ہے. تو آپ اپنے تعلق والے جو دوست تھے وہ ان کے باغات سے جن پہ یقین تھا کہ یہ صحیح معنی میں اللہ سے ڈرنے والے، ان سے پھل منگواتے تھے جو ان کے باغ میں ہوتے تھے، کیونکہ وہ تو پکتا تھا تو دیتے تھے نا، ورنہ بازار سے نہیں دیتے. اتنا خوف ہوتا تھا. اسی طریقے سے ایک آدمی نے اپنی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، حالانکہ کشف ہو جانا یہ کسی چیز کا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی کرامت نہیں ہے، کشف ہو جاتی ہے. کشف تو اللہ کے مسلمانوں کے علاوہ کافروں کو بھی ہو جاتی ہے، ہندو کو بھی ہو جاتی ہے، جو بھی ان کو بھی ہو جاتی ہے. یہ کشف کوئی کرامت نہیں، کرامت اتباع سنت محمد مصطفیٰ. لیکن مومن کو اللہ ایک نور ایمان عطا فرماتے ہیں، ینظر بنور اللہ، اللہ کے ایمان کے نور سے وہ چیزوں کو پہچانتا ہے. تو بہت سارے اولیاء اللہ جو ہیں اسی لیے صدقے کا مال حضور نہیں کھاتے تھے، آپ کی آل جو ہے وہ نہیں کھاتی تھی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے یا اولاد کی اولاد ہے، حسنی ہے، حسینی ہے، علوی ہے، سب کے لیے صدقہ یا زکوٰۃ کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ صدقہ ایک میوہ ہے نا جی. تو اللہ نے ان کو جو شان دیا ہے وہ ان چیزوں کے کھانے سے بلند ہے. اب اسی طرح آپ نے پرندہ چھوڑا لیکن شرط ہے بسم اللہ اللہ اکبر. اچھا اس نے پکڑ لیا، اگلا شکار جو ہے وہ مر گیا تب بھی حلال ہے کہ تم نے بسم اللہ نہیں پڑھا لیکن پڑھ کے تم نے جانور چھوڑا ہے نا، تو گویا نیابتاً بسم اللہ ہو گئی. اور اسی میں یہ بھی یاد رکھیں کہ مثلا تم نے کتا چھوڑا ہے یا باز چھوڑا ہے یا شکرا ہے، شاہین ہے، یہ لوگ جاتے ہیں تلوروں کا شکار کھیلتے ہیں باز کے ساتھ. اچھا بعض ایسے درندے بھی ہیں، بعض کے ایسی قسمیں بھی ہیں اسے ہرن کا بھی شکار کھیلتے ہیں، وہ جا کے آنکھیں نکال لیتا ہے، جانور اندھا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. اب کدھر جائے وہ؟ اچھا اب یہ ہے کہ مثلا ہم نے دیکھا کہ اس نے جانور کو پکڑ رکھا ہے اور اگر جانور مر گیا حلال ہے، لیکن جانور ابھی زندہ ہے تو اس کا ذبح کرنا ضروری ہے. اگر جانور زندہ ہے یعنی وہ پاؤں ہلا رہا ہے یا آنکھیں کھول رہا ہے، اس میں حرکت ہے، اس کا معنی ہے کہ وہ زندہ ہے، تو اس کو پھر ذبح کرنا پڑے گا. پھر وہ بغیر ذبح کے آپ نہیں کھا سکتے الا ما ذکیتم. اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ یسألونک ماذا احل لہم. تو اس میں جب اللہ نے یہ بتلا دیا کہ ایک قاعدہ بھی نہیں کرایا کہ شریعت میں ہر چیز جو ہے اس کا اصل جو ہے وہ مباح ہے، اگر اس کی حرمت کسی دلیل سے ثابت ہے تو پھر حرام ہے ورنہ حلال ہے. اچھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو طبیعت کراہت کرتی ہے تو فقہا کہتے ہیں وہ بھی نہیں کھانا چاہیے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے گو ہوتی ہے نا، گو جس کو آپ گو کہتے ہیں، عربی میں ذب کہتے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے پاؤں ہوتے ہیں، سارا میں عام چلتی ہے، تو وہ پکا کے لائی گئی
تو حضور نے فرمایا انا لا اکل، میں نہیں کھاتا، مجھے کراہت آتی۔ صحابہ کو منع نہیں کیا لیکن آپ نے نہیں کھائی، تو اس لیے علماء نے کہا کہ مکروہ ہے، کہ حضور پاک نے تو نہیں کھائی نا، وہ یہ نہیں کہتے حرام ہے، کیونکہ اگر حرام ہوتی تو صحابہ کو بھی روک دیتے۔ اور اسی لیے اب یہاں کیا آیا کہ ایک تو شکار ہو لیکن وہ جانور سدھایا ہوا، سکھایا ہوا ہو، اور دوسرا اس کو تم نے خود چھوڑا ہو، خود نہ بھاگ پڑے ہو، اور تیسری کیا ہے کہ اللہ کا نام لے کے چھوڑا ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا نام لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرو، ہر حال میں اللہ سے ڈرو کہ اللہ تبارک و تعالی بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ کبھی تو وہ دنیا میں بھی حساب لے لیتے ہیں، اور کبھی جو ہے دنیا میں نہ بھی لے تو پھر آخرت میں حساب لے لیتے ہیں۔ تو بہرحال ان چیزوں میں بڑی وضاحت ہو گئی کہ ایک مسلمان کے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھو کہ اگر ایک جانور ہے ہی حرام، کتا حرام ہے، اس کو لاکھ دفعہ ذبح کرو وہ حلال نہیں ہو جائے گا ذبح کرنے سے۔ خنزیر حرام ہے، اس کو ذبح کرنے سے حلال نہیں ہو جائے گا، وہ تو ہے ہی حرام۔ تو جو جانور اصلاً حرام ہے، اسد ہے، شیر ہے، اپنا چیتا ہے، بھگیاڑ ہے، جو چیزیں یعنی درندہ وہ جو اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہو اور اپنے دانتوں سے شکار کرتا ہو، اور ذی مخلب من الطیر، اور پرندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے پنجوں سے شکار کرنے والے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ اب اس کو تم ذبح کرو تو حلال ہو جائے، وہ حلال نہیں ہوتے، حرام حرام ہوتا ہے چاہے لاکھ دفعہ ذبح کرو۔ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور حرام بھی وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا۔ اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کسی حلال کو حرام کر سکے یا کسی حرام کو حلال کر دے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ جیسے بعض فرق کے باطلہ ہے، جیسے حسن ابن صبا تھا اور حشیشیین تھے، یہ جو شیعہ کے بڑے خطرناک قسمیں تھیں۔ اچھا، بہائی تھے، بابی تھے، کئی ان کی قسمیں ہیں نا، بلائیں ہیں نا یہ۔ اچھا، وہ یہ کر دیتے تھے کہ جی اچھا میں نے یہ عورت تمہارے لیے حلال کر دی، تو وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ جو حرام ہے وہ حرام ہے، کیسے حلال ہوتی؟ بغیر نکاح کے کیسے حلال ہو سکتی؟ اچھا، بعض لوگ جو ہیں کسی عورت سے تنہائی میں، ایک عورت ہے اور ایک وہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، اور اس نے کہا میں نے اپنا تن تیرے حوالے کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا۔ یہ نکاح نہیں ہوتا، یہ حرام ہے، زنا ہے۔ ہمارے ملکوں میں یہ بہت بیماری ہے، زمینداروں میں تو یہ عام ہے، تن بخشی اس کو کہتے ہیں، اس نے مجھے تن بخشا ہے اپنا، بخشے سے کچھ نہیں ہو جاتا۔ اور اسی طرح یہ دیکھیں کہ جہاں جو چیزیں ہمارے کھانے کی مثلاً گندم ہے، جو ہے، چاول ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، یہ ویسے حلال ہے۔ اس میں کیا حرام ہوگا کہ چوری کا مال ہو، حرام ہے، ڈاکے کا مال ہوگا وہ حرام ہے۔ تو اس لیے ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے جو کہا حلال ہے وہ حلال، جو حرام ہے وہ حرام۔ نکاح حلال ہے، زنا حرام، بکری حلال ہے، خنزیر حرام۔ اچھا، اور ایک بات اور بھی دیکھیں، خدا کی شان ہے،
کتا حرام ہے، ٹھیک ہے. اچھا ایک کتی کے کبھی کبھی 6-6 7 بچے بھی ہوتے ہیں. 3-4 تو خیر عام ہے نا، ورنہ کبھی کبھی 6-6 7 بچے بھی ہو جنتی ہے. اچھا اور کتنے کو کوئی ذبح کر کے کھاتا بھی نہیں ہے، لیکن بکرے کو تو ہر کوئی کھاتا ہے، بکری بکرے کو، لیکن کھانے کے باوجود یہ ختم نہیں ہوتے ہیں. کتے تو پھر بھی ختم ہو جاتے ہیں، ان کی تعداد تو نہیں بڑھتی. اگر کتوں کی تعداد بھی بڑھنی شروع ہو جائے تو پھر تو ساری دنیا میں وہی نظر آئے. لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ حرام ہے، اس کے اندر اللہ نے وہ برکت رکھی ہی نہیں ہے. برکت ہوتی ہی حلال میں ہے. جیسے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ نے کہا سود حرام ہے، حالانکہ سود تو بڑھتا ہے، اور صدقات جو ہے وہ حلال ہے، حالانکہ صدقات میں تو مال کم ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں. حلال کے مال کو برکت ہوتی ہے، حرام آخر تباہ ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے. کبھی ڈاکہ پڑ گیا، کبھی چوری ہو گئی، کبھی کوئی بیماری لگ گئی، نہ بھی لگی تو اولاد ایسی پیدا ہوئی کہ ماں باپ کی ساری کمائی کو عیاشی میں اڑا دیا، آخر اس نے تباہ ہی ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت دو عالم نے ایک دفعہ قرآن میں سورۃ التحریم میں موجود ہے کہ بی بی زینب کے گھر میں آپ جاتے تھے، روزانہ حضور ہر بی بی کے گھر میں جاتے تھے. تو یہ اسلام کا عدل ہے کہ اگر 3 بیویاں ہیں، 4 ہیں، 2 ہیں، سب کے پاس روزانہ جائے، لیکن رات وہاں گزارے گا جس کا نمبر ہو. لیکن خیر عافیت پوچھنا، تکلیف دکھ سکھ وہ باقاعدہ جا کے معلومات کریں. تو حضور تشریف لے جاتے تھے. حضور کو شہد جو ہے نا بڑا پسند تھا، حضور ہمیشہ شہد استعمال فرماتے تھے. تو بی بی صاحبہ کو کسی نے ہدیہ بھیجا تو وہ شربت بنا کے شہد کا پیش کرتی، تو حضور پاک کو جتنا دیر بیٹھنا تھا اس سے 8-10 منٹ 15 منٹ زیادہ لگ جاتا. تو بی بی عائشہ نے اور بی بی حفصہ نے آپس میں پروگرام بنایا کہ یہ تو عجیب بات ہوگی، اب بی بی زینب کو زیادہ وقت ملتا ہے، ہمیں تھوڑا وقت ملتا ہے. معلوم ہوا کہ وہ تو آپ شربت کی وجہ سے بیٹھتے ہیں. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ اگر حضور آئے نہ بیٹھے تو کہیں گے یا رسول اللہ انی لاجد ریح مغافیرا، حضور آپ سے مجھے ہینگ کی بو آ رہی ہے. ہینگ ہوتی ہے، پٹھان بھائی کھاتے بھی ہیں ہینگ. اور میرے پاس آئیں گے میں بھی یہی کہوں گی. اور حضور کو تو وہ چیز جس کی خوشبو اچھی نہ ہو وہ پسند ہی نہیں تھی. آپ کو تو خوشبو پسند تھی، اسی لیے حکم دیا کہ کوئی آدمی بصل کھائے یا تھوم کھائے، فرمایا لا یقربن مصلانا، ہماری مسجد میں بھی نہ آئے جب تک کہ اس کے منہ کی بو ختم نہ ہو. بہرحال حضور تشریف لائے تو بی بی نے کہا کہ انی لاجد ریح مغافیرا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، انی شربت اصلا، میں نے شربت تو پیا ہے شہد کا، میں نے کوئی اور چیز تو کھائی نہیں، تو کیسے ہوا آ سکتی ہے. دوسری بی بی کی خدمت میں گیا، اس نے بھی وہی کہا. بی بی عائشہ بڑی ذہین تھی، بڑی ذکیہ تھی، بڑی عالمہ تھی، اللہ نے بڑا علم دیا. تو بی بی عائشہ نے بھی کہا کہ انی لاجد ریح مغافیرا، حضور آپ سے تو ایک ہوا آ رہی ہے. اندر میں اللہ کی بندی شربت تو اصلا، میں نے تو اصل کا شربت تو پیا ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے نا کہ شہد کی مکھیوں نے وہی جو کھایا ہو، اس کا اثر بھی تو آ سکتا ہے نا. کیونکہ آپ دیکھیں نا شہد جو مالٹے پہ بناتے ہیں تو مالٹے کا اس میں اثر آتا ہے، گلاب پہ بناؤ تو گلاب کا آتا ہے، عام درختوں میں بناؤ تو اس کا آتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا انی حرمت علی نفسی، میرے لیے حرام، آج کے بعد میں نہیں پیوں. اللہ نے قرآن نازل کر دیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. میرے پیارے نبی، آپ نے میرے حلال کو حرام کر دیا صرف اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. یہ کیا کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نے آپ کی غلطی معاف کر دی، لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس لیے مسئلہ یاد رکھو
کہ اللہ کے حلال کو کوئی حرام نہیں کر سکتا اور جو چیزیں حرام ہیں ان کو کوئی حلال نہیں کر سکتا. واللہ اعلم. کہتے کہ مجھے میرے ایک کافر دوست نے پیسے دیے اور اس نے کہا کہ تم چونکہ ایک پاک جگہ پر جا رہے ہو تو وہاں کسی غریب کو دے دو، بالکل خیرات کر دو. یہ حرم میں جو خادم کام کر رہے ہیں ان کو بھی دے دو، یا باہر بیچارے جو جھاڑو واڑو لگا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی نابینا ہے، کوئی معذور ہے، اس کو دے دو. کہتے جی کہ کچھ لوگ اپنے گھر میں یا کارخانے میں یا دکان میں لڑکوں کو بلا کے قرآن خوانی کرواتے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ بدعت. خود بیٹھ کے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم مسلمان نہیں ہو؟ خود بیٹھو، اپنی اولاد کو بٹھاؤ، اپنے دوستوں کو بٹھاؤ، جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں ان کو بٹھاؤ. یہ کرائے پہ قرآن پڑھوانے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں عمرہ کرنے کے بعد مروہ پہ کھڑے کھڑے 2-3 چوٹی ادھر سے ٹک ادھر سے ٹک ادھر سے تھوڑے تھوڑے بال کٹواتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کو ایک بکری دم دینی پڑے گی، بال بھی سارے کٹوائیں اور دم بھی دیں. صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز. کنیت تو ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کے نام پہ رکھی جاتی ہے، لقب وہ ہوتا ہے جو کسی کام کی وجہ سے ملتا ہے. جیسے ابو بکر کنیت تھی، لقب صدیق تھا. میں ہر نماز فرض کے بعد قضا پڑھتا ہوں، عشاء کے ساتھ وتر بھی قضا پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. کہیں ہر نماز میں 4 پتہ نہیں کیا لکھ صلاۃ حاجہ پڑھنا جائز ہے، تحیۃ المسجد جائز ہے، تحیۃ الوضو بالکل جائز ہے. میں نے کراچی سے احرام باندھا، بنیان اتارنا غلطی سے بھول گیا. جہاز اڑنے کے بعد میں نے عمرے کی نیت کی، جب میقات کا اعلان ہوا تو 15 منٹ بعد میں نے بنیان اتار دی، کوئی جرمانہ نہیں. خالہ اور بھانجی ایک شوہر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. اگر 4 طواف کریں اس کے بعد 2 رکعت پڑھنے جائز ہے. میری بیماری کی وجہ سے اللہ شفا عطا فرمائے، پتہ نہیں آگے پڑھا نہیں جاتا، بہرحال اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. میں اپنی والدہ کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں، بغیر محرم وہ سفر نہیں کر سکتی. اگر بوڑھی ہے تو چند عورتوں کے قافلے میں آ سکتی ہے. اگر ایک آدمی نے طواف کے 5 چکر لگائے اور طبیعت خراب ہو گئی، سر منڈا لیا، احرام کھول دیا، تو عمرہ بھی دوبارہ کرے اور دم بھی ادا کرے، ایک دم ادا کرے. وہ تو عمرہ ہوا ہی نہیں نا، اسے عمرہ باطل کر دیا. جمعہ کے دن عورت اگر حرم میں ہو تو وہ بھی 2 رکعت پڑے گی. اللہ کے بندے، یہ کوئی مسئلہ ہے عورت کے لیے؟ کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، نئی نماز ہوگی اس کی. وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ عورت پہ جمعہ واجب نہیں، جمعہ کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں، لیکن آ گئی ہے تو جمعہ پڑے گی. مرد حضرات جو عمرے پہ ہے وہ بھی جمعہ پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، باقی سنتیں معاف ہے. پڑھے تو پڑھ لیں، پہلے 4 بعد میں 4.
12 ربیع الاول کو لائٹیں لگوانا گھر میں بدعت ہے، اور جنازے کے بعد دعا کرنا بدعت ہے۔ اصل جنازہ خود دعا ہے۔ المدد یا غوث، المدد یا رسول اللہ، یا علی، یہ شرک ہے۔ مدد صرف اللہ سے۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ حضور نے فرمایا میں تو اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، اور اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارے۔ اور ویسے بھی کچھ عجیب باتیں ہیں، بہرحال کیونکہ میں تو ایک طالب علم ہوں نا، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ وہ اس لیے کہ اگر حضرت علی مشکل کشا ہیں اور یا علی مدد کرنے سے پہنچ جاتے ہیں، حضرت حسین شہید ہوتے رہے وہاں تو تشریف نہیں لے گئے، یا پہلے فوت ہو گئے تھے لیکن بعد ابھی تو آپ فوت ہوئے کو پکارتے ہو نا، حضرت علی کو زندہ تو نہیں، فوت ہو گئے، ان کی مدد کو تو نہیں پہنچے، تمہاری مدد کے لیے آ جاتے ہیں جب تم کبڈی کھیلتے ہو یا کشتی کھیلتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح کسی بزرگ کو یا عبد القادر جیلانی، یا معین الدین اجمیری، یا علی ہجویری، یا داتا، یہ کہیں شرک ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں، آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ توبہ کرے، استغفار کرے اور کلمہ پڑھے دوبارہ۔ مولوی کسی کو مشرک نہیں بناتے، یاد رکھو، مولوی کسی کو کافر نہیں بناتا، کافر بتاتا ہے۔ اچھا میں تم سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی قرآن نہ مانے وہ کون ہے؟ بھائی بتاؤ نا، ایک آدمی قرآن نہ مانے وہ کیا ہے؟ تو تم کافر بنا رہے ہو، مولوی تو نہیں بنا رہا۔ ایک آدمی حضرت ابو بکر صدیق کی صحبت نبی کا انکار کرے وہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کی عزت و عصمت کا انکار کرے تو تم کافر بنا رہے ہو، مولوی تو نہیں بنا رہا۔ مولوی کا کیا قصور ہے؟ مولوی تو بتلاتا ہے کہ یہ بیماری ہو تو کافر ہے، یہ ہو تو فاسق ہے، اور یہ ہو تو فاجر ہے، وہ بتلاتا ہے، وہ بناتا نہیں ہے۔ خدا کے لیے اللہ سے ڈرو۔ دجال جو ہے ٹیکنالوجی استعمال کرے گا، اللہ مجھے بچائے اس کے ملنے سے، جب آپ کو ملے پوچھ لینا۔ دجال کو ٹیکنالوجی کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے پاس تو قوات استدراجیہ ہوں گی، وہ تو خشک زمین سے کہے گا کہ اخرجی خزائن، اپنے خزانے نکالو، زمین سے خزانے نکل کے باہر آ پڑیں گے۔ وہ تو دریاؤں سے کہے گا کہ چلو تو دریا چل پڑیں گے، وہ دریاؤں سے کہے گا رک جاؤ تو دریا رک جائیں گے۔ اس کے پاس تو قوات استدراج ضرورت ہے تیرے موبائل یا تیرے انٹرنیٹ کی۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام قرآن میں ہے، آدر تھا اس قال ابراہیم لابیہ آزر، قرآن میں ہے۔ والد زندہ ہے، ان کے لیے طواف نہیں، آپ اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ اما ابو زندہ ہے، ان کے آپ اپنے لیے کرو، پھر دعا کرو اللہ ان کا ثواب ان کو دے۔ رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مجھے 1400 سال میں کسی ایک عالم کا فتویٰ دکھلا دو، میں مان لوں گا۔ 1400 سال یعنی حضور پاک کے زمانے سے لے کر آج تک اگر مائی کے لال ہو تو مجھے ایک فتویٰ لا کے دکھا دو کہ نماز نہیں ہوتی، یہ رفع یدین نہیں کرتے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں مان لوں گا۔ ہم تو رفع یدین والوں پہ اعتراض نہیں کرتے، لیکن یہ مانا تو نہیں کہ سب کو بے نماز بنا دیں۔ سعودی عرب میں اکثر لوگ داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں، کلین شیو ہوتے ہیں، تو ہم نے سعودی عرب والوں کا کلمہ پڑھا ہے یا نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں، تمہارے ملک میں لوگ سعودی عرب کا کلمہ پڑھتے ہیں۔
تو اگر کلمہ نبی کا پڑا ہے تو ہم نبی کی اتباع کریں گے، ان کی تھوڑی کریں گے۔ اگر ایک جوان عورت ہے 7 مہینے یا 8 مہینے کا حمل ہے اور اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو کتنا عدت ہے؟ جب حمل وضع ہو جائے گا عدت ختم۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والی عورتوں کی عدت حمل سے گزرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، چاہے 10 دن کے بعد بھی حمل ہو جائے، وضع ہو جائے۔ کہتے جی کہ اگر ہم بینک سے 1000 یا 1000 سے زیادہ پیسے بھیجنے پر بینک ایک لفافہ دیتی ہے، اس کے اندر جو تصویر رہتی ہے کار یا بیگ یا گھڑی یا موبائل، تو یہ لینا صحیح ہے؟ بالکل، یہ لاٹری ہے نا، حرام ہے۔ آج کل کے دور میں عورتوں کا نماز میں آنا اور جماعت سے نماز پڑھنا تمہارا بھی جائز ہے تو ان کا بھی جائز ہے۔ تم کون سا ولی اللہ بن گئے ہو؟ جیسے ہم ہیں ویسے ہماری عورتیں ہیں۔ جب اللہ والے، جب شوہر صحابہ ہوتے تھے تو بیویاں بھی صحابیات ہوتی تھیں۔ دوران سفر 2 نمازیں پڑھیں، لیکن اپنے اپنے وقت میں، ظہر کو لیٹ پڑھو، عصر کو جلدی پڑھو۔ داڑھی کے بغیر امام کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ اگر ایک فرض نماز پڑھ رہے تھے، 1 رکعت باقی تھی، وہ بندہ کھڑا ہوا رکعت پورے کرنے کے لیے اور آدمی پیچھے آ کے مل گیا، اس کو امام بنا دیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ میری بیوی اگر طائف ایئرپورٹ پر آئے اور میں اس کو لینے کے لیے جاؤں تو واپسی پہ احرام باندھو، طائف میقات ہے، بیوی لینے کے لیے جا سکتا ہے، اللہ کا حکم نہیں پورا کرتا، اس کے لیے بچت ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر بینک اکاؤنٹ میں فکس رقم کرا دی جائے کہ ہمیں اس پہ نفع ملے گا، وہی تو سود ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ سود کو سینگ ہوتے ہیں۔ میرے والدہ فوت ہوئے، اللہ مغفرت فرمائے، میری جراب پہ فوٹو اگر ہے تو پھر میری غلطی ہے، میں نے تو خیال نہیں کیا، لیکن فوٹو اگر پاؤں میں ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی اس کو ذلیل کیا جائے، عزت نہ دی جائے۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے تو حضور کے گھر سے اندر پھر اجازت نہیں لی، چلے گئے۔ تو دوسری دفعہ جب آئے تو نے کہا ایسا میں تو حاضر ہوا تھا، لیکن آپ کا جو پردہ تھا اس پہ تصویریں تھیں، تو اس کو ان کا سر کاٹ دیں اور اس کو تکیہ وغیرہ میں لگا دیں تاکہ وہ یعنی استعمال میں آ جائے، عزت کے لیے نہ لٹکایا جائے اس کو۔ اور آپ کے گھر میں ایک چھوٹا سا کتا بھی تھا، اصل میں ایک چھوٹا پلا تھا، حضرت حسین پکڑ کے لے آتے تھے اس کو، حضرت حسین چھوٹے تھے نا، تو انہوں نے کہا حضرت اس کو بھی نکال دے، تو آپ نے اس کو بھی نکال دیا۔ تو حضور نے فرما دیا کہ لا يدخل الملائکۃ فیہا سورۃ او فیہا کلب، اس گھر میں فرشتہ نہیں آتا جس میں تصویر ہو یا کتا ہو۔ بہرحال آپ نے اچھا بتایا ہے، میں نے بھی ابھی غور کیا ہے، تو انشاءاللہ احتیاط کریں گے۔ جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ میرے گھر والے پاکستان سے احرام باندھ کے آئے، کچھ مہمان ابو ظبی سے آئے ہوئے تھے اکٹھا عمرہ کرنے کے لیے، میرے گھر والے عمرے سے پہلے ان کے ساتھ مسجد عائشہ گئے، پھر عمرہ کیا، کوئی بات نہیں، لیکن ان کو عمرہ کرانے کے لیے تیرے گھر والے تو گئے، تم کیوں نہیں گئے؟
یہ مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا، یہ بتلاؤ تم بھی گئے تھے کہ گھر والے اکیلے بھیج دیے تھے؟ ماشاءاللہ. میں نے مدینہ پاک سے عمرہ کیا ہے، کل واپسی. اللہ تبارک و تعالی سب کی حاجات پوری فرمائیں، مشکلات رفع فرمائیں اور اپنا رحم فرمائیں. غار ہرا میں اگر جائیں منع نہیں، حکم بھی نہیں ہے. عورتیں عید پہ جا سکتی ہیں، جا سکتی ہیں. حضور نے ان کو عید کے دن خطاب بھی فرمایا ہے. احناف کے نزدیک عصر کے بعد نماز جائز نہیں ہے. امام شافعی، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک بھی ضرورت والی نماز جائز ہے. ایسے نہیں کہ پڑھتے رہو، یعنی طواف کیا 2 رکعت پڑھنی ہے تو پڑھ لو. امام کی سورت فاتحہ مقتدی کی فاتحہ ہوتی ہے بخاری شریف سے. اور تو بخاری شریف میں جو حدیث نہ ہو حدیث نہیں ہوتی. کیا خیال ہے آپ؟ پہلے یہ لکھ کے مجھے دے دو، پھر میں بخاری سے جواب دوں گا کہ جو حدیث بخاری شریف میں نہ ہو مسلم میں ہو وہ حدیث نہیں ہے. اللہ کے بندے یہ کیا تماشا ہے کہ بھی جو یعنی میں وہ گواہ قبول کروں گا جو میں کہتا ہوں، یہ کیا مانا ہوا ہے؟ تو مسلم میں حدیث موجود ہے اذا قرأ فانصتوا. ایک بچے کو بھینس نے مارا. اس بچے کے والد نے غصے میں آ کے بھینس کو گردن پہ چھری مارا. ذبح کی نیت نہیں تھی، بسم اللہ بھی نہیں پڑا، وہ حلال نہیں ہے. بہرحال میری بیوی نے صفا مروا کے چکر 3 چکر لگا کے بال کاٹ لیے. 10 منٹ کے بعد 4 چکر پورے کیے. دم تو نہیں دینا پڑے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ صدقہ خیرات کر دو. غلطی سے کاٹا پھر پورا کر دیا فوراً. لوگ کہتے ہیں کہ حشر کا میدان عرفات ہوگا، غلط کہتے ہیں، شام ہوگا. اگر پاکستان سے دم کے پیسے بھیج کے دم کرائیں بالکل جائز ہے. اگر میں نے عمرہ کیا 6-7 دن کے بعد پھر عمرہ کیا، مشین پھر آئے، اگر بال تھے اور مشین میں آئے تو ٹھیک ہے، اگر بال ہی نہیں تھے تو مشین کس پہ پھر آیا؟ لوگ اذان سے پہلے صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں. اللہ ہدایت دے، کیا کہہ سکتے ہیں. نماز میں اگر اگلی صف تو اتنی دور جتنی صف کا فاصلہ ہے اور سینہ بھی نہ پھرے پھر جا سکتے ہیں آگے. سگریٹ پینے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن گناہ ہوتا ہے. نیند نہیں آتی ہے تو اللہ کا ذکر کیا کریں. رات کو قرآن شریف پڑھنے بیٹھ جائے انشاءاللہ آ جائے گی. پھر شیطان سلا دے گا نا خود بخود کہ یار قرآن نہ پڑھو. فلم میں بیٹھے رہو مزہ لے نیند آئے. شیطانی کام میں نیند نہیں آتی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب نیند نہ آئے نا رات کو وضو کرو، وضو کر کے قرآن شریف رکھ کے پڑھنا شروع کر دو. دیکھتے ہیں کتنے پارے پڑھتے ہو. جو شخص امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی. یہی فتویٰ لکھوا کے مجھے دے دو تو میں مان لوں گا. یہی فتویٰ مجھے لکھوا کے دے دو کہ جو لوگ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی نماز نہیں ہوتی. اگر مفتی فتویٰ دے دے گا میں مان لوں گا. لکھوا کے دے دو نا، کہتا تھا نہیں، اس کو کہو لکھ دو فتویٰ. حنفی مسلک میں عصر کے بعد 2 رکعت نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، فجر کے بعد نہ پڑھیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. ایک عورت نے عمرے کا طواف کیا، صفا مروا نہیں دوڑی، دم پڑ گیا.
ہمارے علاقے میں ایک درگاہ ہے جس کے لوگ بھینس کے بچے کرتے ہیں، ہر چاند کے پہلے پیر کو درگاہ پہ لوگ ان کو ذبح کرتے ہیں، حرام ہے بالکل. وما اہل بہ لغیر اللہ، یہی تو ہے. ہمارے ملک میں ہندو کہتے ہیں کہ جاندار چیزوں کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے. اب اللہ نے حکم دیا ہے، جس نے جانور پیدا کیا ہے. تم نے تو پیدا نہیں کیا. تم بھی تو مرغیاں کھاتے ہو، تم بھی تو بٹیر کھاتے ہو، تم کیوں ذبح کرتے ہو؟ صرف گائے نہیں کھاتے ہو.